ورنہ اس سے آثار کمزور ہے۔ ہم لوگ مستقل جس محفل میں بیٹھتے ہیں وہاں حالات کی گریہ زاری بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ، ہمیشہ حالات ایسے ہیں، حالات ویسے ہیں۔ اگر ہم لوگ تاریخ پڑھیں تو تاریخ چونکہ مورخین نے جب تاریخ لکھی ہے اس زمانے میں ہم لوگ نہیں تھے، اور دراصل یہ ہے کہ حالات بہت بد سے بدتر ہوئے، یہ بد سے بدتر۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج کے حالات میں اور اس زمانے کے حالات میں جو بنیادی فرق ہے یہ کہ پہلے کے حالات ترجیحات کی بنیاد پر، آج کے حالات ترجیحات کی بنیاد پر، یعنی منڈیاں کھلی ہوئی ہے بکنے اور بکانے۔ مسئلہ یہ بہت سنگین رخ اختیار کر رہا ہے۔ آپ جیسے حضرات جو ملیشیا میں رہتے ہیں تو آپ حضرات اپنے ملک کے بہتری کے ایمبیسڈر ہیں۔ آپ حضرات اس ملک میں اپنے ملک کے نمائندے ہیں۔ آپ لوگوں پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے ملیشیا میں ہندوستان کا نام روشن کریں، مسلمانوں کا نام روشن کریں۔ یہ فرض ہے آپ کو۔ کوئی ایسا کام وہاں کے کسی انسیڈنٹ سے متاثر ہوگا، ریئیکشن اس ملک اور اس زمین پہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں کچھ طالب علمانہ گفتگو کر رہا ہوں، شاید کہ آپ حضرات کو بہتر محسوس ہو۔ لوکل کیا کر رہے ہیں اس سے آپ کو مطلب، آپ حضرات اپنے ملک کے خلاف کوئی کام نہ ساتھ دیں گے نہ بولیں گے، بلکہ اپنے کردار سے اور بہتر ایک تصویر بنائیں گے انشاءاللہ انڈینس ہندوستان کی، پھر مسلمان تو نہیں ہے۔ سیکنڈ ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھارت کے اندر جو مسلم کمیونٹی کے تعلیم کے لیے، ویلفیئر کے لیے، بہتری کے لیے جو حضرات کام کر رہے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ جا کر کام کیجیے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ آپ حضرات یہاں رہتے نہیں بچوں کے ساتھ، اللہ نے آپ کو روزی روٹی دی ہے، اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، آمین، اللہ اور ترقی عطا فرمائے۔ لیکن وہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تحقیق کی، فلٹریشن کی کہ اگر وہ کام صحیح کر رہے ہیں، ان کا فنڈ، ان کے مال لیگل طور پر صحیح استعمال ہو رہے ہیں، تو آپ ایسے اداروں کی مدد کیجیے، مگر فورن کرنسی سے نہیں، آپ کی جو انڈین بینک ہے آپ اس کے تھرو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جو ہلکا کرنے کے لیے خیرات مت دیجیے گا، تو انہیں تحقیق کرنے کے بعد، اس لیے کہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں بہت اچھے کاموں کے ساتھ ساتھ بہت سارے مافیا بھی سرکردہ ہیں، بہت سارے مافیا بھی سرکردہ ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی فکر کا ایک اچھا معمار بنائیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنوں کے بیچ میں آدمی دل کی بات کر جاتا ہے۔ ہمارا دو قصور ہے جس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آزادی کے 75 سالوں کے بعد مجموعی طور پر ہندوستان کے تمام مسلمانوں اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے ہندوستان کے ہندو بھائیوں پر کوئی اچھا اثر نہیں ہوا۔ اس میں بھی شامل، ہمارے آباء و اجداد سب شامل، کوئی اچھا اثر ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا جس کی مثال پیش کی جا سکتی۔ نمبر دو نقصان، جو بہت بڑا نقصان ہوا کہ دین دار لوگ، یعنی علماء طبقہ اور دانشور طبقہ دونوں الگ ہو گئے، دونوں الگ ہو گئے۔ اچھا، بنیادی فرق کیا ہوا وہ سنیے۔ علماء طبقے نے دین کو ترجیح دی کے ساتھ دین آ جائے، دوسرے پہلوؤں کو کچھ نے نظر انداز کر دیا۔ میں سب کی بات نہیں کرتا،
ہمارے دانشور حضرات میں بھی ان کے اندر بھی ملت کا بہت درد ہے، بہت درد ہے، لیکن صرف اس درد کے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ملت کے درد میں ہمارے دانشور جو ہے وہ ملت کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کی فکر کرتے ہیں، دین اور آخرت کے تصور کو کم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر معیشت آ گئی اور دین نہیں آیا تو چنگیزی آ جائے گی۔ اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے آخری بات آپ سے عرض کروں کہ دنیا کا ہر شعبہ اپنے شعبے میں نکھار چاہتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر شعبے میں مسلمان دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی کام آخرت کے تصور کے بغیر دنیا میں کوئی کسی کام کے لیے کیریکٹر کی ضرورت ہے، پروفیشنلزم کی ضرورت ہے۔ اسلام کیریکٹر چاہتا ہے کہ آپ کے پرسنل کیریکٹر اتنے صاف شفاف ہو کہ آپ اس بنیاد پر قبر میں جانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ گرچہ کہ یہ بات کچھ چٹپٹی سی ہے لیکن ایک سچائی ہے کہ جانا تو پڑے گا ہی۔ فرق اتنا ہے کہ آج اپنے پاؤں پہ جائیں گے، کل کسی کے کاندھے پہ جائیں گے۔ اسلام کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہم ایک گھونٹ پانی بھی پیتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہوئے، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ مادہ ہمارے بچوں کے زندہ رہا تو یہ پھر بہت بڑا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ حکومت کے ذریعے نہیں، یہ خطرہ مغرب کے ذریعے نہیں، بلکہ یہ خطرہ ہمارے اپنے قواش پن کی وجہ سے آ رہا ہے۔ مثلاً ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے رات میں دیر تک جگتے ہیں اور موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ کامن چیزیں فیصل میں آج جی ہم لوگ ان سے کیا کہیں گے؟ ہم لوگ کہتے ہیں بیٹے آپ سو جائیے، صبح اسکول جانا ہے۔ ہمارے بچے 10 سال تک یہی سن کر سوتے ہیں کہ امی نے کہا سو جاؤ بیٹے صبح اسکول جانا ہے، ابو نے کہا سو جاؤ بیٹی صبح اسکول جانا ہے۔ ہمارے بچوں کے کان ترس چکے ہیں یہ سننے کو، کبھی ماں باپ یہ بھی تو کہیں بچوں جلدی سو جاؤ، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، سو نماز پڑھیں۔ ہم اپنے گھروں کو ٹھیک کریں۔ بقیہ آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ کہ دنیا میں امن و سلامتی ہو اور ہندوستان میں بھی امن و شانتی ہو۔ اور میں ایک بات اپنی تقریروں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوستان جب ترقی کرے گا تو انشاءاللہ ہم سب ترقی کریں گے۔ ہندوستان کی سڑکیں اچھی ہوں گی تو ہم بھی چلنے میں آسانیاں ہوں گی۔ تو جو نگیٹو ہے اس کو بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو پازیٹیو اللہ نے ہمیں مواقع دیے اس موقع کا ہم بہتر استعمال کریں۔ جزاک اللہ۔